قال اللہ تعالیٰ فی سورہ انعام فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَلَا هُمْ مُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم نے اس منتخب نصاب کا دوسرا حصہ شروع کرنا ہے، اور یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں ایمان کی بحثیں جو ہیں وہ ہوں گی، اور مختلف جو مقامات ہیں قرآن حکیم میں ان کا مطالعہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ البتہ اس سے پہلے آج کی جو گفتگو ہے یہ ایک تمہیدی گفتگو ہے کہ جس میں حقیقت ایمان بیان کی جائے گی کہ ایمان اصل میں حقیقت میں ہے کیا۔ تو 6 یا 7 چیزیں جو وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے جو پہلی چیز ہے کہ اس کا جو مفہوم کیا ہے، یعنی اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اور اسی طرح سے اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ پھر دوسری بات کہ ایمان کس پر لانا ہے، جس کے اندر ہم دیکھیں گے ایمان مفصل اور ایمان جو مجمل ہے۔ پھر اسی طرح سے ایمان کے جو درجات ہیں، جس میں قانونی ایمان ہے یا اسی طرح سے جو حقیقی ایمان ہے اس کا۔ پھر ایمان کا عمل کے ساتھ ایک جو تعلق ہے وہ کیا ہے، اس کو ڈسکس کیا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح سے ایمان کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے، اور پھر ایمان اور جو جہاد ہے اس کا آپس میں جو ہے وہ کیا تعلق ہے، اور پھر یہ ہے کہ حقیقی جو ایمان ہے اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لفظ جو ایمان ہے بیسیکلی عربی کے اندر جو زیادہ تر جو ہمارے استعمال ہونے والے افعال ہیں وہ ان کے روٹ ورڈز 3 ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی بعض اوقات یہ ہے کہ ان میں کسی کی ایڈیشن ہو کے کچھ زیادہ وہ ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو افعال ہیں عربی کے اندر ان کے روٹ ورڈز 3 ہی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو ایمان ہے یا اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ حمزہ، میم اور نون ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امینہ جو ہے لفظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ امن میں ہونے والا۔ پھر اسی طرح سے آمنا یؤمن ایمانا، امن دینا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے امن میں ہونے والا اور ایک ہے امن دینا، امن دینے والا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ ہے کہ آمنا لہو اور آمنا بہی مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ تر جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آمنا بہی استعمال ہوتا ہے۔ آمنا بہی سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی تصدیق جو ہے پورے اعتماد کے ساتھ کرنا۔ امن تو باللہ، یعنی با کی پرپوزیشن استعمال ہوتی ہے یہاں پہ۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو انگلش ہے اس کے اندر بھی ہم پرپوزیشن جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ٹو گیو اپ، ٹو گیو ان، ٹو گیو۔ تو آپ نے دیکھا کہ آگے کچھ چیزیں لگنے سے ان کے معنی میں تبدیلی واقع ہوگی۔ اسی طرح سے عربی میں بھی جو پرپوزیشن ہے وہ جب آگے لگتی ہے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی واقع ہوتی ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کے جو اپنے معنی ہیں وہ وہی رہتے ہیں۔ گو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انگلش کے اندر شاید اس کے جو معنی ہیں وہ بھی تبدیل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو آمنا یؤمن، امن دینا، ٹھیک ہے، یا امن دینے والا، اور اسی سے آگے پھر آپ کو پتہ ہے مؤمن بنتا ہے کہ جو کسی کو امن دے، اور اللہ کا جو ایک نام ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مؤمن بھی ہے، امن دینے والا۔ امنا لہو جو ہے یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کسی کی بات کو مان لینا، لیکن سرسری طور پر مان لینا۔ جیسے یہ استعمال ہوا ہے اس کنٹیکس میں کہ حضرت جو لوط علیہ السلام تھے، آمنا لہو، وہ ایمان لائے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ زیادہ تر جگہوں پہ آپ کو آمنا بھی نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہم سورہ جو ہماری بقرہ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا، اور اسی طرح سے کئی جو اور مقامات ہیں آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ یہ نظر آئے گا اسی صورت میں بھی کی پریپوزیشن کے ساتھ۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی تصدیق تاکید کے ساتھ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصدیق بالقلب، ٹھیک ہے، یعنی تصدیق کرنا پورے اعتماد کے ساتھ، پورے ہی یقین کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی سرسری قسم کی تصدیق جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اسی طرح سے
ایمان جو ہے وہ اس کے اصطلاحی معنی بھی ہیں، اور ایمان کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہر چیز پر یقین کرنا اور اس کی تصدیق کرنا۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا جو تعارف ہے وہ بھی ہم تک جو پہنچا ہے وہ اللہ کے ذریعے پہنچا ہے، اللہ کی کتاب کا جو تعارف ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر تو ہم اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی کی وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ایماندار نہیں ہیں۔ اس لیے اصطلاحی طور پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے آئے ہیں اس کو من و عن جو ہے اسی طرح سے تسلیم کرنا، اور اسی طرح سے ان سے پہلے جو انبیاء دعوت لے کے آئے تھے ان کو بھی من و عن جو ہے وہ اسی طرح سے تسلیم کرنا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو آگے یہ بات آتی ہے کہ ایمان کس پر لانا ہے، اور یہ عام طور پر اس کو ایمان مجمل کہتے ہیں، اور اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ تو اصل جو ایمان ہے وہ اللہ پہ ہی ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باقی بعد میں بھی بات آئے گی، ایمان بالرسالت کی بات آئے گی، ایمان بالآخرت کی بات آئے گی، لیکن اصل جو ایمان ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جس ذریعے سے ہمارے پاس یہ پہنچی ہیں وہ کیا ہے، وہ رسالت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچائی ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتاب لے کے آئے اور فرشتے ان پہ وہ سارے، یہ ایمان ثلاثہ کے اندر وہ ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو ایمان مجمل ہے اس میں کہا گیا ہے کہ امنت باللہ کما ہوا باسماءہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ و اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اپنی صفات کے ساتھ، میں نے قبول کیا اس کے تمام احکامات کو، زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے۔ یہ بات ساری اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہوں اور اس کے تمام نام، اس کے تمام صفات مجھے قبول ہیں، اس میں کسی ایک میں کے بارے میں بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے، مجھے کوئی شبہ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی 100% میرا یقین ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے نام ہیں، یہ سارے کی ساری جو صفات ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے کیا کرتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور یہ بات بعد میں آ جائے گی کہ ایک زبان کا اقرار ہے اور ایک تصدیق بالقلب ہے، اور اصل جو چیز آخرت میں کام آنے والی ہے وہ تصدیق بالقلب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ زبان کا اقرار شاید دنیاوی حوالے سے ہمیں دنیا میں کچھ فائدہ تو دے دے، لیکن آخرت میں جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہمیں ہونے والا نہیں ہے۔ پھر آگے جو دوسرا ایمان ہے، یعنی جو ڈیٹیل والا ایمان ہے، اس کے اندر پھر وہ جو ایمان ثلاثہ ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرت ہے اور ایمان بالرسالت ہے۔ تو یہ اس میں وہ چیزیں پھر آ جاتی ہیں کہ امن تو باللہ ہی، میں ایمان لایا اللہ پر، وہ ملائکتی اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتبی ہی اس کو کتابوں پر، وہ رسولی ہی اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری یعنی آخرت پر، والقدر خیری اور والشر من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، کہ میری اس بات پہ میرا ایمان ہے کہ تقدیر جو ہے، چاہے وہ کوئی برائی ہے یا اچھائی ہے، خیر ہے یا شر ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طرح سے موت کے بعد جی اٹھنے پہ جو ہے وہ ہمارا یقین ہے۔ تو ایمان مفصل اور ایمان مجمل، ایمان جو مفصل ہے اس کے اندر باقی جو آپ کو وہ جو 3 ایمان ثلاثہ وہ بھی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر یہاں بھی آ رہا ہے، پھر اس کے آگے آپ کو نظر آ رہا ہے ملائکہ، کتب اور رسول، یہ تینوں جو ہیں ایمان بالرسالت میں آتے ہیں۔ ملائکہ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتاب لے کے، یعنی حضرت جبرائیل کتاب لے کے آتے تھے اور درمیان میں کتاب تھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ کتب پہ بھی ایمان آ گیا، اور لا کے کس کو دیتے تھے، رسول کو دیتے، تو یہ ایمان بالرسالت ہو گیا۔ والیوم الآخری، ٹھیک ہے، اور یوم آخرت پر، اور اسی طرح سے قدر پر کہ وہ اگر کوئی خیر ہے یا کوئی شر ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی طرح سے بعث بعد الموت کے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ تو یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل مل کر جو ہے وہ ایمان کو جو ہے وہ کامل کر لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ جس میں پہلی چیز ہے وہ توحید ہے، کہ اس چیز کو ماننا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کی کامل مثال آپ کو بتایا کہ سورہ اخلاص میں ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے معنی جو ہیں وہ آپ کو آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات اتنی وسیع و رئیس جو کائنات بنائی ہے، یہ کس کے لیے بنائی ہے، ان انسانوں کے لیے بنائی کہ ان کا جو ہے وہ امتحان ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی صفات میں کامل ہے اور وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، اور اس کی جو ذات ہے اس کے اندر ہر قسم کی خوبی پائی جاتی ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ پہلا ایمان تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ ایمانیات کی جو بیسک ہے، جو بنیاد ہے، وہ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ ہے. کہ بیسک جو بنیادی ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہے. اگر کسی شخص کا جو ہے وہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں گے کہ وہ شخص ایماندار نہیں ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے شک جو ہے وہ کہے کہ نہیں میرا رسالت پہ ایمان ہے یا میرا جو ہے وہ آخرت پہ ایمان ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو بنیاد ہے وہ توحید ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے اندر جتنی خیر ہے وہ سب توحید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور دنیا میں جتنا شر ہے وہ سب شرک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کوئی اچھائی ہمیں نظر آتی ہے تو آخر کار جا کے وہ توحید سے ملتی ہے، اور کوئی برائی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ آخر کار جا کے جو ہے وہ شرک سے ملتی ہے. پھر اس حوالے سے جو دوسرا ایمان ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آخرت. اب یہ دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو بظاہر ہمیں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ ایک اچھا شخص جو ہے اس کو دنیا کے اندر جو ہے کوئی کامیابی ملے اور ایک برا شخص جو ہے اس کو ناکامی ملے. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ بھی بولتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، طرح طرح کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر وہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر جو اچھائی ہے اس کا صلہ ملے، اور جہاں پر جو بدی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ صلہ ملے. دنیا کے اندر اگر ایک شخص جو ہے وہ اگر 4 افراد کو قتل کر لے تو واپسی پہ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں گے؟ کسی ایک کو ہی قتل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے 4 کا قتل اور 1 کا برابر نہیں ہے. اسی طرح سے کسی بوڑھے نے کسی نوجوان کو قتل کر لیا، اب ظاہر ہے بوڑھا اس میں ساری زندگی گزاری ہوئی ہے، نوجوان جو ہے ابھی اس کی ساری زندگی آگے بڑھی ہوئی ہے، تو آپ کیسے انصاف کریں گے؟ تو انصاف کامل جو ہے وہ آخر کار کہاں پہ ہوگا؟ جا کے آخرت میں ہوگا. ٹھیک ہے، اس دنیا کے اندر بھی ایک انصاف کے نظام کی بات کی جاتی ہے، ہم سب بھی اس کے داعی ضرور ہیں، لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو کامل انصاف ہے وہ جا کے آخرت میں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک کہ اس بات پہ ہمارا یقین نہیں ہوگا، عقلی حوالے سے بھی اگر ہم اس بات کو سوچیں تو یہ بات ہمارے ذہن میں ضرور آتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کی نسلیں جو ہیں وہ بیچاری غربت میں ساری زندگی گزارتی ہیں. تو کیا جو ہے یہ کیسا نظام ہے کہ ایک جو ہے وہ اتنا اچھا جو ہے سٹیٹس انجوائے کر کے جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے بیچارہ خود بھی غریب مرتا ہے اور اس کی آگے جو اولاد ہے وہ بھی غریب ہوتی ہے. تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے امتحان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. مختلف لوگوں کا امتحان جو ہے، جو ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. امیر کا اپنا ٹیسٹ ہے، اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے. تو ایمان بالآخرت جب ہوگا تو پھر اس بات کا یقین ہوگا کہ نہیں، اس ساری جو کائنات ہے اس کا ایک ٹائم پہ جو ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے، اور ہمارا کوئی بھی جو عمل ہے وہ نتیجہ خیز ہے. وہ محض یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ کر لیا اور جو ہمارا جی چاہا ہم نے کر لیا اور ہم سے کہیں پوچھا نہیں جائے گا. وہ مثقال ذرۃ خیر یرا و مثقال ذرۃ شر یرا، کہ کوئی ذرہ برابر بھی نیکی ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہوگا، اور اس طرح سے جو ذرہ برابر برائی ہے اس کے بارے میں بھی وہاں پہ حساب ہوگا. تیسرا جو ایمان ہے وہ ایمان بالرسالت ہے، اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ 3 چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، انبیاء ہیں، کتابیں ہیں اور فرشتے ہیں. اب ظاہر ہے دنیا کے اندر ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے، نیکی کا کیا معیار ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے، کون سی نیکی جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. اور اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ آیت بر میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ اصل میں نیکی وہی ہے کہ جو انبیاء کے راستے پر چل کے کی جائے. اپنی مرضی سے اگر ہم کوئی کام نیکی کا کرنا شروع کر لیں، بظاہر وہ ہو سکتا ہے کہ نیکی کا کام ہو، لیکن وہ نیکی کا کام نہیں ہوگا کہ جب تک کہ انبیاء کے راستے پر چل کے نہ کیا جائے. تو جب ہم انبیاء کے راستے کو فالو کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا وہ جو کام ہے وہ ایک متوازن کام ہوگا. اور اس حوالے سے مختلف جو حدیث ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم نے بیان کی تھی. وہ 3 جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا معاملات کیا ہیں. تو ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تھوڑی دیر سوتے ہیں، تھوڑی دیر جاگتے ہیں، میں ساری رات جاگوں گا. دوسرے کہتے ہیں میں سارے دن روزے رکھوں گا. اور تیسرے کہتے ہیں میں شادی نہیں کروں گا. تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کے ان کو ٹوکا کہ میں تم سے زیادہ متقی ہوں. تو یہ ہے کہ ریشو پروپورشن ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ وہ انبیاء کی زندگی سے پتہ چلے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کتنا کیا ہے. اور ہمارا جو اپنا معاملہ ہے کہ اس میں ہم اپنی پسند کے کام جو ہے وہ جو ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ ہم زیادہ کرتے ہیں، اور جو تھوڑے سے مشکل لگیں وہ اس کو ہم کم کر لیتے ہیں. تو ایمان بالرسالت اصل میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نہیں، کون سا کام آپ نے جو ہے وہ کتنا کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ یہ جو 3 ایمانیات ہیں ان کا آپس میں بھی ایک جو ہے وہ گہرا تعلق ہے. اور پہلا جو ایمان ہے وہ آپ کو بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان جو مجمل ہے جس کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہی بیان کی گئی ہیں.
تو اسی کے اندر اصل میں جو دوسری دو ایمانیات ہیں ان کا ذکر ہے. ایک اللہ کی صفت ہے العادل کہ اللہ عدل کرنے والا، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کامل عدل جو ہے وہ کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. تو اس کا ایک تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ بن گیا؟ آخرت کے ساتھ. پھر اسی طرح سے اللہ کی ایک جو صفت ہے الہادی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے کہ وہ ہدایت دینے والا ہے. اب ظاہر اللہ جو ہے وہ اگر ہدایت دینے والا ہے، اس نے انسانوں کو بنایا ہے، اور اگر اللہ نے انسانوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو پھر ہدایت ہم تک کیسے پہنچے گی؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اپنے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ بھیجے ہیں تاکہ جو ہے وہ کیا ہو کہ ایک ہدایت جو ہے وہ انسانوں تک پہنچتی جائے. یاد رکھیے گا کہ ایک ہدایت جو ہے اللہ نے انسان کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی عام طور پر یہ سوال بھی آ جاتا ہے، لوگ یہ پوچھنا شروع کر لیتے ہیں جی کہ فلاں جو ایک کہیں دور دراز دنیا کا گاؤں ہے، وہاں پر کوئی نبی نہیں پہنچا ہے، وہاں پر آپ کی دعوت نہیں پہنچی، تو وہاں اس شخص کا انجام کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا کہ ایک وعدہ عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تمام عرفہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تو اپنا تعارف جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کروا لیا تھا. تو اس لیے وہ وعدہ، وہ جو عہد الست میں ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ ایک وعدہ ہی کافی ہے. کوئی بھی شخص کل اللہ کے ہاں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں میرے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا ہے، میرے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا ہے، میرے پاس تو کوئی آپ کا مسلمان نہیں آیا ہے، کوئی شخص نہیں آیا کہ جس نے آ کے مجھے جو ہے وہ دعوت دیجیے. البتہ اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی بھیجا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں نسیان کا مادہ زیادہ ہے اور وہ بھول جاتا ہے. تو ایمان باللہ کا تعلق جو ہے ایمان بالآخرت کے ساتھ ہے، اور پھر اسی طرح سے ایمان باللہ کا تعلق جو ہے ایمان بالرسالت کے ساتھ ہے. اسی طرح سے ایمان بالآخرت جو ہے، ایمان بال جو آخرت ہے، سب سے زیادہ جو افیکٹو ہے وہ اصل میں یہی ہے. اور ہمارے جتنے معاملات ہیں ان پہ اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے تو وہ ایمان بالآخرت ہے. ٹھیک ہے، اگر مسلمانوں کو بھی یہ پتہ ہو کہ آخرت میں کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ اپنی مرضی چلائیں گے اور جو چاہیں گے وہ کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اقوام ہیں، ٹھیک ہے، جن کے یہاں آخرت کا کچھ صبر نہیں ہے تو وہ اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ کارگر نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ایمان بالآخرت نہ ہو. ٹھیک ہے، اور جب ایمان بالآخرت ہوگا تو پھر اس وقت قانون کوئی بھی ہوگا پھر لوگ اس کے فالوور ہوں گے، اس لیے کہ کل اللہ کے ہاں جا کر جو ہے وہ ہم نے جواب دینا ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں ہوگی. تو سب سے جو کارگر ایمان ہے اس حوالے سے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ ایمان بالرسالت ہے. اور پھر اس کے بعد جو تیسری جو چیز ہے وہ ایمان بالآخرت ہے. تیسری جو چیز ہے وہ ایمان بالرسالت ہے. ایمان بالرسالت کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کون سا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے، کون سے وقت میں ہم نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام ہم نے کتنا کرنا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بتانے والے جو ہیں کون ہیں؟ انبیاء ہیں. اور میں جو ہے اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں انبیاء کے بغیر جو ہے ہم ساری چیزیں ہمیں خود بخود پتہ چل جائیں گی تو پھر آپ کو بتایا کہ اس میں مشکلات آتی ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو سورہ لقمان ہے اس کا درس میں نے آپ کو دیا تھا، اور اس کے اندر جو لقمان ہیں وہ اپنے غور و خوض کے نتیجے میں اس بات پر تو پہنچ گئے تھے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرے بچے شرک مت کر. لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے کہ رسالت کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آگے زندگی آپ نے گزارنی کیسے ہے. تو وہ جو طریقہ کار ہے اصل میں بتانے والے کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں. ٹھیک ہے، ہر وقت کے مطابق ان کے انبیاء آئے ہیں، اور اب جب آخری نبی آ گئے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ مشن جو ہے اس قوم کو یعنی ہمیں سونپا گیا ہے کہ وہ جو انبیاء کا کام تھا وہ ہم نے کرنا ہے. کہ یہ جو پیغام ہمارے پاس آیا ہوا ہے، کہ یہ جو ہیرا ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ آؤ آ کر دیکھو، یہ ہے وہ انبیاء کا بتایا ہوا طریقہ، یہ ہے وہ نظام. تو یہ ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت اور ایمان بالتوحید، ان تینوں کا جو ہے وہ آپس میں ایک گہرا تعلق ہے. اچھا، اس کے بعد ایمان کے حوالے سے ایمان کے درجات ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ہے کہ جو ہمارے پاس ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ جس نے بھی زبان سے یہ کلمہ ادا کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اس نے وہ اسلام، دائرہ اسلام جو ہے اس میں داخل ہو گیا. اور اس کے بعد آپ کو ایک مسلمان ریاست جو ہے اس میں ایک شہری کی جو حقوق ہیں وہ سب کے سب دیے جائیں گے. اگر آپ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کے والدین جو ہے مسلمان ہیں تو وراثت میں آپ کا حصہ ہوگا، اور پیدائش کے وقت جو ہے وہ آپ کے قانون میں اذان دی جائے گی. اسی طرح سے جب آپ کی شادی ہوگی تو نکاح ہوگا، اور اسی طرح سے جب آپ فوت ہوں گے تو نماز جنازہ جو ہے وہ آپ کا مسلمانوں کے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ ادا کیا جائے گا.
البتہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایمان ایک ایسا ایمان ہے کہ جس کا دنیا کے اندر فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اخروی حوالے سے کوئی فائدہ جو ہے وہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر یہ محض زبانی اقرار ہے اور اگر ہمارے دل کے اندر جو ہے کہیں چور کو بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفاق کی کیفیت میں ہیں، یعنی یہ ہے کہ ہم جو ہے ہم حقیقتاً مسلمان نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، زبانی حوالے سے زبان سے ہم نے اقرار کر لیا ہے اور کوئی فائدہ ہم اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن حقیقتاً ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ منافقین جو ہیں وہ ان کی بھی ایک تعداد ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وقت میں بھی موجود تھی۔ حقیقی جو ایمان ہے وہ کیا ہے کہ تصدیق بالقلب، کہ ایمان جو ہے دل کے اندر ہو۔ اور وہ جو پوچھا گیا کہ تقویٰ کہاں ہے تو کہا کہ تقویٰ ہاں ہونا، کہ تقویٰ اصل میں یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں پہ ہے، تقویٰ یہاں پر ہے۔ تو اس کو میئر کرنے کا کوئی آلہ ہے نہیں ایسا، ٹھیک ہے، کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو میئر کر لیں گے کہ آیا کس کے پاس کتنا تقویٰ ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم ٹمپریچر کو میئر کر لیتے ہیں، جیسے ہم بلڈ پریشر میئر کر لیتے ہیں، تو تقویٰ کو میئر کرنے کا کوئی جو ہے کوئی ایسا آلہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر تقویٰ موجود ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا، اس کے کچھ اثرات ضرور ہوں گے۔ جب ایمان آپ کے دل کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اثرات ضرور آئیں گے۔ آپ خوشبو لگا کے باہر نکلیں گے تو خوشبو پھیلے گی، گو کہ خوشبو نظر نہیں آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پرفیوم لگایا ہوا ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے لیکن محسوس ہوتا ہے کہ پرفیوم ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ اگر تقویٰ دل کے اندر موجود ہے، ایمان دل کے اندر موجود ہے تو اس کے اثرات ظاہر ضرور ہوں گے، وہ عمل صالح کی صورت میں، وہ اور اچھے جو کام ہیں، ٹھیک ہے، ان کی صورت میں جو ہے وہ ضرور ظاہر ہوں گے۔ یہاں پہ جو نفی کی گئی ہے قالت الاعراب آمنا، کہ سورہ جو حجرات میں، یہ انشاءاللہ یہ چیز کافی ڈیٹیل کے ساتھ آگے جب سورہ حجرات کا درس آئے گا اس میں آئے گی، صرف ریفرنس کے طور پر بیان کیے دیتا ہوں۔ قالت الاعراب آمنا، کہ جو عراب ہیں یعنی جو بدو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، کہا قل لم تؤمنوا، کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہوا ہے۔ تو ایمان جو ہے جب تک دلوں کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو دعویٰ ہے وہ زبانی دعویٰ ہے اور ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ ایمان جو ہے موجود نہیں ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایمان کا جو عمل کے ساتھ ایک تعلق ہے، یہ بھی ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور ہمارے اس حوالے سے دو جو ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام بخاری، ان کے درمیان ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان اصل میں قول ہے، نہ یہ بڑھتا ہے نہ یہ گھٹتا ہے، اور امام بخاری جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان اصل میں قول اور عمل کا مجموعہ ہے، یہ بڑھتا بھی ہے یہ گھٹتا بھی ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ جھگڑا کوئی ہے کہ نہیں، اصل میں یہ امام جو ابو حنیفہ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ قانون کے حوالے سے ان کی نظر قانون کے حوالے سے ہوتی تھی، تو قانونی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اقرار باللسان کافی ہے۔ جب آپ نے اقرار کر لیا تو آپ مسلمان ہو گئے، آپ کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا، آپ کو تمام اختیارات جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں وہ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قانونی جو ایمان ہے ظاہر آپ کو پتہ ہے نہ وہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، لیکن جو حقیقی ایمان ہے جس کے بارے میں پھر آگے جو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، تو امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ الایمان قول ولا یزید ولا ینقص، کہ ایمان جو ہے وہ قول ہے، یعنی قولی ایمان ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ بڑھتا ہے نہ وہ گھٹتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو امام بخاری ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ الایمان قول و عمل، کہ ایمان عمل قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، یزید ولا ینقص، کہ وہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اور بڑھتا کیسے ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، کسی اچھے جو نیک لوگ ہیں ان کی محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے کسی اچھی محفل میں ہم بیٹھیں گے، اچھی باتیں ہم سنیں گے تو ہم دیکھیں گے ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ کوئی اور ہوگا۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا بھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کا کوئی اور لیول ہوتا ہے، اور جب ہم گھر چلے جاتے ہیں تو کوئی اور لیول ہوتا ہے۔ تو اس وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں کہ جب ہم گھر چلے جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کا کوئی اور لیول ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ایمان کا لیول جو میرے پاس ہوتے ہوئے ہوتا ہے وہی اگر گھروں میں ہوں تو پھر فرشتے جو ہیں تمہارے بستر پر آ کر تمہارے ساتھ سلام کریں، یعنی تو اس لیے اچھی جو محفل ہے اس میں بیٹھنے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، اور کوئی ایسی فضول محفل ہے ہم اس میں جا کے بیٹھیں گے، فضول باتیں سنیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں اور ایمان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ ایمان کے بڑھنے
اور گھٹنے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے بھی مختلف جو حدیث ہیں وہ بھی پائی جاتی ہیں کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ یہ حدیث عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ لا ایمان لمن امانہ ولا دین لمن عہدہ، کہ اس شخص کا ایمان نہیں ہے کہ جس میں امانت نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے، یعنی یہاں ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ حقیقی ایمان ہے، قانونی طور پر وہ شخص مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہم دیکھیں گے ہم سارے ہی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسا تو شاید کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جن میں امانت کا پاس ہو یا جو ہے جھوٹ نہ بولتے ہیں، اور وہ جو ساری خاصیتیں جو ایک ایماندار کی ہیں وہ ہم میں سے کم لوگوں میں ہیں۔ تو قانونی طور پر ہم مسلمان ہیں، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اصل میں حقیقی مسلمان ہیں۔ تو یہاں پہ اس ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے وہ جو حدیث کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار کہا کہ واللہ لا یؤمن، کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے جو اپنی پڑوسی کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو، یعنی جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرنے والا ہو وہ مومن نہیں ہے۔ اور پھر اسی حوالے سے ایک تیسری حدیث بھی ہے کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، کہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، اور کوئی چور جو ہے وہ حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، اور کوئی شرابی جو ہے حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اس کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہوتا ہے، یعنی ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہوتا ہے، سر کے اوپر منڈلا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص توبہ کر لے تو پھر واپس دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر وہ بظاہر تو شاید اس کا نام مسلمان والا ہو، لیکن وہ جب فوت ہوگا تو ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور اچھی یا بری محفل ہو، اچھے یا برے کے جو اعمال ہیں ان سب کا جو ہے اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس کا جو ہے تلاوت کریں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا درس دیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا کہ ایمان جو ہے وہ بڑھے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایمان کا ہی عمل کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور دل کے اندر اگر ایمان نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں اس عمل کا صلہ آخرت میں ملے، تو کوئی بھی کام ہم چاہے جتنا بڑے سے بڑا کام جو ہے وہ کر لیں، دکھاوے کے لیے کر لیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور وہ حدیث کہ من صلی یرائی فقط اشرکا، من ساما یرائی فقط اشرکا، من تصدق یرائی فقط اشرکا، کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کی خیرات کی اس نے شرک کیا۔ تینوں کام اچھے ہیں، کوئی کام برا نہیں ہے، لیکن ہے دکھاوے کا۔ تو ایمان کا عمل کے ساتھ جو ہے وہ ایک گہرا تعلق ہے، اور عمل کے لیے ضروری ہے کہ عمل وہی ہے کہ جہاں ہمارا مطلوب دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، دنیاوی کوئی بزنس نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ ہمارا مطلب یہ ہو کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ وہی عمل صالح عمل ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا۔ سنت سے ہٹ کر کوئی بھی کام ہم کتنا بڑا جو ہے وہ خیرات کا کر لیں، کوئی کام کر لیں، تو سنت سے اگر ہم نے ہٹ کے کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ عمل جو ہے صالح عمل نہیں ہوگا، اور آخرت میں ہمیں اس کا جو ہے وہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہی اصل میں عمل کی روح ہے، اور ایمان ہی کی وجہ سے جو ایک حقیقی ایمان ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا جو عمل ہے وہ صالح عمل ہوتا ہے۔ اچھا، ایمان جو ہے اب اس کا حاصل کیا ہے؟ ایمان، امن، آمنا، یؤمنو، یہ سارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ثلاثی مجرد میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جہاں 3 صیغے ہیں، ثلاثی مزیداً فی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ عربی گرامر کی ظاہر آپ کو سوچ بوجھ نہیں ہے، تو کچھ ساتھی تو ہیں جن کو چلیں آئیڈیا اس کا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایمان کا حاصل جو ہے وہ امن ہے، یعنی ایک ایماندار شخص جو ہے اس کو امن مل جاتا ہے، اور اللہ کی جو صفت ہے مؤمن، اس کا مطلب یہ ہے کہ امن دینے والا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ انعام کی، آیت نمبر 81 اور آیت نمبر جو 82 ہے، کہ اس کے اندر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تو ان دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر تم خبر رکھتے ہو، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا، ان کے لیے امن ہے یہ، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی ایک جو ایمان ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اب انسان جو ہے وہ اپنے حوالے سے اور کائنات کے حوالے سے جب غور و خوض کرتا ہے تو وہ یہ بات سوچتا ہے کہ یہ کائنات کس نے تخلیق کی، یہ کہاں سے آئی ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اس کی انتہا کہاں سے ہوگی،
اس کائنات کا خالق کے ساتھ کیا تعلق ہے، خالق کا جو ہے وہ کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری انتہا کا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، میری پیدائش سے پہلے بھی کوئی حقیقت تھی، میری مرنے کے بعد بھی کوئی حقیقت ہوگی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور یہ جو دنیا میں ظلم و ستم ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسے سوالات ہیں کہ جو ایک ذی شعور، جو بھی ایک عقل رکھنے والے شخص ہے، اس کے ذہن میں ضرور آئیں گے۔ اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے انسانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ان سارے جو سوالات ہیں ان کا جواب اس کو مل نہ سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ انبیاء کو بھیجا اور ان سارے سوالات کے جواب دے دیے۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایسے فلسفی جن کا وحی پہ یقین نہیں ہے، وہ بیچارے جو ہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا چیز ہے، کہاں سے آئی ہے، کائنات کہاں سے بنی ہے، کس نے بنائی ہے، کیسے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، میں ہوں بھی یا نہیں ہوں، میرا وجود ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ ایسے سوالات ہیں کہ ضروری نہیں ہے یہ سب کے ذہن میں آئیں، لیکن جس شخص کے ذہن میں آ جائیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ وہ شخص جو ہے اس کا اینڈ جو ہے آخر کار کہیں جا کے وہ وہاں پہ پہنچتا ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، آئی ناٹ نو، مجھے نہیں پتہ، لا ادریت۔ کہیں ایتھیس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں اگنوسٹک بن جاتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ ہے، میں نہیں جانتا۔ تو ایک فلسفی خالصتاً اگر عقل کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، فلسفے کی بنیاد پر جب غور و خوض کرتا ہے تو آخر کار اس کا نتیجہ یا تو یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کا انکار کر دیتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم پہ اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ ان سارے سوالات کے جواب جو ہیں ہمیں دے دیے ہیں کہ آپ کو میں نے پیدا کیا ہے، ایک مناسب وقت کے لیے بنایا ہے، اس کائنات کو میں نے بنایا ہے، اس کو میں اینڈ کروں گا، اور اس کے آخر میں جا کے جو ہے جتنے بھی جو آپ نے جو اعمال یہاں پہ کیے ہیں ان کا پھر آگے جا کے آپ نے جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دینا ہے۔ تو ایمان کا جو حاصل ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ امن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جب غار ثور میں مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو ایک موقع ایسا آیا کہ جو مشرکین ان کا پیچھا کر رہے تھے اور وہ بالکل ان کے سامنے آ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو وہ اس وقت گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ پکڑے جائیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ کوئی خوف نہ کر، کوئی غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ایک جو بندہ مومن ہے اس کا طریقہ، اس کا سلیقہ یہی ہوا کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہو، چاہے وہ ورس سے ورس ہو، بری سے بری ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ کوئی راستہ نکالنے والا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں اور آگے جو ہے پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے سمندر دریا آ گیا، اب کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، تو اس وقت پریشان ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا کہ انا معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی راستہ ہمیں دکھائے گا۔ تو ایک جو بندہ مومن ہے اس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی سی بڑی مشکل آ جائے تو اس پہ وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ وہ جو بات ہم نے کل کی تھی کہ زوال خوف و حزن، نہ کوئی اس بات کا خوف ہو کہ جو ماضی میں ہو گیا ہے کوئی غلط ہو گیا ہے، اور نہ کوئی اس بات کا فیوچر کے لیے کوئی خوف ہو کہ نہیں کل آنے والے دن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا۔ جو ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ مقام ولایت ہے۔ ایک ولی جو ہے اس کی سوچ یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کو کوئی چیز پریشان نہیں کیا کرتی ہے، وہ بالکل دل سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے ان کو سکون دیتا ہے، اور وہ بالکل سکون کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ کوئی بڑی سی بڑی جو پریشانی بھی ان کو لاحق ہو جائے تو کبھی بھی ان کے چہرے سے جو ہے وہ ہمیں پریشانی جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی فیز ہے، یہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ جہاں پہ اصل میں وہ جو ایمان کا حاصل ہے، یعنی امن جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر ایمان جو ہے اس کا ایک گہرا تعلق جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کے ساتھ بھی ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، کہ مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہیں پڑے، یعنی پھر شک میں نہیں پڑے کہ یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا، میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو تربص کی کیفیت میں عام طور پر ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کیا تو پتہ نہیں یہ ہو جائے گا۔ مومنوں کا یہ شیوہ ہے ہی نہیں۔ جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتے ہیں، جب وہ کسی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ پہ توکل کر کے نکل پڑتے ہیں، اور پھر وہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنی جان دینے سے گریز نہیں کرتے ہیں، اپنا جو مال ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں صرف کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ
اولئک هم الصادقون کہ اصل میں سچے وہی ہیں کہ کیا ہوا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور جو کسی شک میں نہیں پڑتے ہیں. یعنی اگر انسان شک میں پڑ گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا ہے. دنیاوی حوالے سے ہی دیکھ لیں, اگر ہم نے ایک بزنس شروع کیا, ہم نے ایک دکان کھول لی, ہم نے دیکھا جی آج جو ہے 4 گاہک آئے ہیں اور جو ہے کہ میں نے 4 ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں اور گاہک جو ہے انہوں نے 2000 کا سامان خریدا ہے اور جو میرے ملازم ہیں ان کی آج کی دن کی تنخواہ 5000 تھی. دوسرے دن آپ نے دیکھا پھر یہی ہو گیا, تیسرے دن آپ نے دکان بند کر دی, آپ شک کی کیفیت میں پڑ گئے. اگر آپ نے مستقل مزاجی دکھائی تو پھر ایک دن ایسا آ جائے گا کہ ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے آپ کا وہ بزنس آپ کو بینیفٹ دینا شروع کر لے گا. تو ایسے ہی ہے کہ یہاں بھی یہی تقاضا کیا جا رہا ہے کہ مومن اصل میں وہی ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی قسم کے شک میں نہیں پڑے. پھر انہوں نے یہ نہیں سوچا, وہ جو حضرت ابراہیم کے لیے تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے میوے تماشائے لبِ ابام ابھی. تو اصل میں ہم اگر اپنے ایمان کو دیکھیں گے تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آگ پہلے بجھے تو اس کے بعد ہم چھلانگ لگائیں. تو حضرت ابراہیم نے پہلے چھلانگ لگائی, بعد میں پھر آگ بجھ گئی. تو آج ہمارا ایمان چونکہ کمزور ہے تو دین کے لیے کوئی بھی جب مشکل آتی ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پہلے اللہ میری آسانی کرے تو پھر اس کے بعد میں جو ہے یہ کروں گا. تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, مشکلات آئیں گی, ہم آگ میں کود دیں گے, پھر اس کے بعد اللہ کی ذات کی جو ہے وہ مدد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آنے والی ہے. اور اس حوالے سے یہ ہے کہ جلدی نہیں مچانی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو ایسی امتیں ہیں کہ جن کو آروں کے ساتھ چیرا گیا, وہ طرح طرح کی مشکلات آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی آپ جلدی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ اپنا تن من دھن جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے لگا لینا. باقی آگے کب آؤٹ پٹ ہوگا, کب ہمیں جو دنیا کے اندر کو ریوارڈ ملے گا, وہ ملے تو اچھی بات ہے, نہ ملے تو کوئی بات نہیں. آخرت کے اندر تو ہمارا انعام جو ہے وہ اللہ کے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ موجود ہے. اور اللہ پر ایمان جو ہے وہ کیا ہے, اس سے محبت کا تقاضا ہے. یعنی اللہ سے جتنی محبت ہوگی پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا, اس پر جو ایمان جو ہے وہ پختہ ہوتا جائے گا. اور جتنی محبت ہوگی اسی حوالے سے کیا ہوگا کہ انسان جو ہے اس کے اعمال جو ہیں وہ بھی اسی حوالے سے زیادہ ہوتے جائیں گے اور قربانی کا جو جذبہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. اس کے بعد پھر آگے بات آ رہی ہے کہ حقیقی جو ایک مومن ہے وہ کون ہے. تو اس حوالے سے یہ جو آیت سورہ انفال میں ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادت ایمانہم وعلی ربہم یتوکلون. کہ اصل میں حقیقی مومن تو ہے, لیکن مراد یہ ہے کہ حقیقی مومن تو بس وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ لرز جاتے ہیں, کانپ اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو یہ حقیقی جو مومن ہے اس کی باطنی کیفیت ہے کہ جب بھی اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. جب کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں پڑھی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے, اس سے ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنا بھروسہ, اپنا جو توکل ہے ان کا اللہ پہ ہے. یعنی توکل علی اللہ کسی بھی حالت میں. ٹھیک ہے, انسان چاہے تنگی میں ہے, مشکل میں ہے, اللہ پہ توکل. انسان جو ہے وہ آرام میں ہے اور یہ ہے اس کے معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں, لیکن پھر بھی توکل جو ہے وہ ہم نے اللہ پہ ہی کرنا ہے. کبھی یہ نہیں سوچ لینا ہے کہ نہیں میرا مال و دولت جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے ایسا نہیں, ایسا کچھ نہیں. اصل جو ذات ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے, اور اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہمارا اللہ پہ توکل ہوگا تو پھر ہمیں کوئی بھی جو مشکل جو ہے وہ پیش نہیں آئے گی. تو مومن کی جو باطنی کیفیت ہے وہ یہ ہے. اسی طرح سے ایک مومن جو ہے اس کی جو خارجی کیفیت ہے وہ کیا ہے کہ ایک مومن کیا کرتا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو کیا ہوا, اور جنہوں نے ہجرت کی یعنی جگہ دی, یعنی جنہوں نے جب ہجرت کر کے گئے تو جگہ دی تو ان کی مدد کی, یہی لوگ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش بھی ہے اور مغفرت بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ ایک تو اللہ پہ ایمان لانا, اس کے راستے میں ہجرت کرنا, اس کے راستے میں جہاد کرنا, اور پھر ہجرت کرنے کے بعد آگے ظاہر ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان گئے تھے تو وہاں بھی اس لوگ میں سے پتہ ہے تو وہ اصل میں سچے مومن ہیں اور اللہ کے ہاں ان کی بخشش ہے اور ان کی عزت ہے. اس کے بعد آگے جو بات آتی ہے, ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمیں حقیقی ایمان حاصل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے اگر ہم مومن ہوتے, حقیقی مومن ہوتے تو پھر ہم دنیا پہ غالب ہوتے ہیں. آج ہمارے 54 یا 56 ممالک ہیں اور اسلام نام کی
کوئی شے کسی دنیا کے کسی کونے میں موجود نہیں ہے. کوئی تھوڑے بہت آثار افغانستان میں نظر آئے ہیں، اللہ کرے کہ چلیں وہ جو سورج ہے وہ اس کو کوئی گرہن نہ لگ جائے اور وہ آگے بڑھتا رہے. تو اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ وَلَا تَخِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہوگے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، اللہ آج بھی وہی ہے، اس کا وعدہ بھی اسی طرح سے قائم ہے. کمی ہمارے اندر ہے. ہم اگر مومن بن جائیں تو پھر ہم مومن نہیں بنیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ذلت اور رسوائی جو ہے وہ مقدر ہے. آج ہمارا سب سے زیادہ آئل جو ہے مسلمان ممالک کے پاس ہے، اٹامک پاور ہیں ہم، ینگ جنریشن سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے، لڑنے میں ہم سب سے آگے ہیں. ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے، مسلمانوں کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جو چیزیں ہیں وہ ہیں، جس میں سے ایک جو ہے صحبت صادقین کے، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، سچے لوگوں کے ساتھ چلنا، اور سچے لوگوں کی جو محفل ہے ان کے ساتھ جو ہے لو لگا رکھنا. جیسے قرآن نے سورہ توبہ میں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو اور کیا کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین کہ سچے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے. آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہیں جو ہے ہر دوسرا شخص جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوگا اور جھوٹ کا ہی پرچار ہوگا، وہ چاہے کسی قسم کا میڈیا ہو وہاں ہمیں جھوٹ ہی ملنے ملے. اب اگر کوئی شخص آج کے دور میں اگر سچ بولتا ہے تو یقین جانی ایسے لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. یعنی ہمارے یہاں سچ اس قدر ناپید ہو گیا ہے کہ اب سچ بولنے والا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اب سچی بات جو ہے وہ ہمیں ڈھونڈنے سے بھی کہیں نہیں ملتی ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ کس کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اور صادقین کون ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. وہ جو پیچھے ہم نے ان کی خاصیتیں پڑھی ہیں کہ وہ جو ایمان لائے کس پر، اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر کسی شک میں نہ پڑنے والے ہوئے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جہاد کیا اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، تو اصل میں وہی لوگ سچے ہیں. تو سچے لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ اصل میں ایماندار ہوں گے، اللہ پر ایمان لانے والے، اس کے رسول پر ایمان لانے والے، کسی شک میں پڑنے والے نہیں ہوں گے، اور جہاد کرنے والے ہوں گے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ. اور کیا ہوگا، کہا کہ وہی جو لوگ ہیں وہی اصل میں سچے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسرا ہے کہ سلف صالحین جو ہے، نیک لوگ جو ہیں، ان کی جو سیرت ہے ان کا مطالعہ اگر کیا جائے تو اس سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے. پھر اس کے بعد آگے آیات ہیں قرآن کے اندر. قرآن کے اندر آیات افاقی ہیں، اسی طرح سے آیات انفسی ہیں، اسی طرح سے آیات قرآنی ہیں. جب ان کو پڑھا جائے گا تو آپ کا جو ایمان ہے وہ بڑھے گا. ٹھیک ہے، آیات افاقی یعنی کائنات کے اندر، کائنات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ ساری جو نشانی ہیں اللہ کی، ان کو پڑھنے سے، ان کو دیکھنے سے، ان پہ غور و خوض کرنے سے کیا ہوگا، آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑھے گا. اور یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اس حقیقی ایمان کی، اس کا تعلق اس قانونی ایمان سے نہیں ہے. قانونی ایمان ہے ہمارے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک بڑی جو عوام ہے ان کے اندر ذرا آپ کو پتہ ہے کہ وہ قانونی ایمان بھی نہیں موجود ہے. تو یہ بھی اللہ کا خصوصی کرم تھا کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب تک ہم اس شعوری ایمان کو، ٹھیک ہے، حقیقی ایمان کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ خود بخود جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑھنے والا نہیں ہے. پھر اسی طرح سے جو آیت قرآنی ہیں ان پہ بھی غور و خوض ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادت ایمانہم وعلی ربہم یتوکلون، کہ مومن تو وہ ہیں کہ کیا کرتے ہیں جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے کس کا، تو ان کے قلوب جو ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ لرز اٹھتے ہیں. اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے اور وہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر ہی یقین جو ہے وہ رکھتے ہیں. اچھا، اب ایمان کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ ایمان عقلی، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک تو نور فطرت ہے. نور فطرت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے دل کے اندر اپنا جو ہے وہ نور رکھ دیا. ٹھیک ہے، اس کا جو تفصیلاً درس ہے انشاءاللہ ہمارا جو دوسرا درس ہوگا سورہ نور پہ جو ہے، اس پہ ہم اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو اس کے اندر آیات آفاقی ہیں اور آیات انفسی ہیں، یعنی جب ان پہ غور و خوض کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے
کہ ایک تو اندر کا نور ہے جو دل کے اندر کا ہے، ایک بیرونی نور ہے۔ بیرونی نور کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے۔ تو جب اندر کا نور بھی ہو، جب بیرونی نور بھی ہو، تو پھر نور علی نور ہو جائے گا، پھر روشنی ہی روشنی ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر ایک شخص اندھا ہے تو باہر آپ جتنے مرضی یہ چراغ روشن کر لیں تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اندھا ہے، روشنائی ہے ہی نہیں تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے، سوری بینائی ہے نہیں تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نور موجود ہے تو پھر اس کو جو باہر کا نور ہے اس سے بھی فرق پڑے گا، پھر وہ دیکھ سکے گا۔ لیکن اگر ایک نور بھی نہیں ہے، یعنی نور فطرت نہیں ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا، انسان کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا جو نور ہے وہ نور وحی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بیرونی نور، کہ یہ بھی آیت قرآنی پر جب غور و خوض کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ تمام حقائق جو ہیں وہ کھل کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے 3 ہمارے دروس ہوں گے، یہ جو ایمان کے اجزاء ترکیبی ہیں اس کے اوپر۔ ایک ہمارا سورہ فاتحہ کا ہے، دوسرا ہمارا سورہ آل عمران آیت 190 سے 196 ہے، اور تیسرا جو ہے وہ سورہ نور، اس کا رکوع نمبر جو 5 ہے۔ یہ 3 ہمارے دروس ہوں گے۔ آخری بات کہ حدیث سنا کے آپ سے آج کا اس پروگرام کو انشاءاللہ ختم کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ فرشتوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان کیوں نہ لائیں جب کہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں۔ پھر صحابہ نے فرمایا، عرض کیا کہ پھر انبیاء کا پوسٹ جو ہے وہ ڈال کے کہیں رکھ دیا ہے، اور ٹھیک ہے احترام کی غرض سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، چوم بھی لیتے ہیں، غلاف بھی چڑھا کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کھول کے پڑھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا جو ایمان ہے اس کو بھی خوبصورت ایمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔